بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان کی سیاست لمحہ بلمحہ تصادم کی طرف چل رہی ہے۔ عمران خان اپنے طور پر بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں اور اس میں ان کی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے ان بڑے جلسوں کو بہت بڑے جلسے ظاہر کر رہی ہے۔ دوسری طرف مریم نواز بھی بڑے بڑے جلسے کر رہی ہیں۔ دیکھا جائے تو مریم نواز تو نواز شریف کی بیٹی ہیں، لیکن انہوں نے چیلنج کیا ہے عمران خان کے مقابلے میں بڑے بڑے جلسے کر کے انہوں نے اپنی سیاسی جو گرفت ہے اس کو ثابت کیا ہے کہ وہ اس وقت پاکستان میں عمران خان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ صورتحال نظر آ رہی ہے کہ اس وقت صرف واحد جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ہے جو ٹھوک بجا کر عمران خان کے جلسوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ عمران خان کے جلسوں کی کوریج کا اہتمام جو ہے وہ ان کی اپنی سوشل میڈیا ٹیم ہے، ان کے ذریعے کروا رہے ہیں۔ وہ کسی جلسے کی کوریج کسی ٹی وی چینل کے ذریعے نہیں ہونے دے رہے، کیونکہ جو ٹیکنالوجی ان کی وہ سوشل میڈیا ٹیم استعمال کر رہی ہے اس سے جلسے کی تعداد اور جلسے کا جو حجم ہے وہ بڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، اور پھر اس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ عمران خان کے جلسے جو ہیں وہ تاریخی جلسے ہیں، ان میں جو لوگ ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ لوگوں کو مرعوب کرنے کی بھی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ باور کرانے کی کوشش ہے کہ مجھے آپ لوگوں نے اقتدار سے نکال کر اچھا نہیں کیا، اب لوگ میرے ساتھ اتنے ہیں اور میرے ساتھ لوگوں کی اتنی بہت بڑی تعداد ہے۔ یہ تاثر وہ قائم کرنے میں بڑی حد تک کامیاب بھی ہوئے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی تو بالکل مختلف ہے۔ گراؤنڈ ریالٹی اب بھی یہ ہے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کا زور اسی طرح برقرار ہے۔ پنجاب مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے۔ پنجاب میں اسی لیے محترمہ مریم نواز نے جلسے کیے، انہوں نے بھی عمران خان کے ساتھ ساتھ جلسے کر رہی ہیں اور وہ اس تاثر کو ظاہر کر رہی ہیں کہ پنجاب میں عمران خان کے قدم مضبوط ہو گئے ہیں۔ انہوں نے دوسرے صوبے میں بھی کیے جلسے جہاں پر امیر مقام نے ان کے لیے بڑے جلسوں کا اہتمام بھی کیا ہے، اور پھر میاں شہباز شریف نے بھی جن جلسوں سے خطاب کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کو حکومت سے نکالے جانے کے بعد ان کا جواب دینا صرف مسلم لیگ نون کی ذمہ داری ہے؟ اگر مسلم لیگ نون کی ذمہ داری ہے تو پھر مسلم لیگ نون کو یہ فیصلہ بھی کرنے کی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ حکومت میں رہے گی کہ نہیں رہے گی۔ اگر وہ حکومت میں رہے گی تو دوسرے جماعتوں کو بھی ان کو شیئر کرنا چاہیے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور سندھ میں ایم کیو ایم یہ مشترکہ جلسے کریں تو عمران خان کا جو غلغلہ نظر آتا ہے اور جو نظر آتا ہے کہ شور شرابہ ہے وہ اس طرح نیچے جھاگ میں بیٹھ جائے گا۔ ابھی تو ٹیسٹ کیس آنا ہے۔ عمران خان نے 20 تاریخ کو اسلام آباد کی جانب جانے کی کال دینی ہے۔ اب اس موقع پر یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ موجودہ حکومت کس حد تک اپنے اعصاب مضبوط رکھتی ہے اور عمران خان کو اسلام آباد کی طرف آنے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ ابھی تک تو
کئی سوالات پیدا ہو رہے ہیں. کہتے ہیں کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ میں بھی پھر ان سے رابطے قائم کیے جا رہے ہیں, اور عمران خان کھلم کھلا جلسوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نمبر بلاک کر دیے ہیں. کیا عمران خان سے کوئی اسٹیبلشمنٹ خوفزدہ ہے یا تاثر دینے کی ایک ناکام کوشش ہے؟ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کل انتخابات کرا دیے جائیں, فوری انتخابات کرا دیے جائیں, تو مولانا فضل الرحمان نے بڑا اچھا کہا کہ جو گند سے نکلیں تو پھر گند ہی برقرار رہے گا. اس گند کو صاف کرنا بھی ان کی ہماری ذمہ داری ہے. یقیناً میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ سب باتیں بھی اگر ہو جائیں, کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ حکومتی اتحاد میں جو شامل جماعتیں ہیں اس وقت وہ انتخابی اصلاحات کیے بغیر انتخابات کرا دیں. یہ کبھی اس نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے راہ ہموار کر دی جائے. پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ انتخابات میں جو دھاندلیاں کر گئی ہے انتخابی عمل کے لیے تحریک انصاف, اس کو بدلنا پڑے گا. انہوں نے وہ مشین جو ہے ووٹنگ مشین ہے اس کو انٹروڈیوس کرانے کا قانون بنایا. پھر ابھی مردم شماری ہونی ہے, وہ جب تک نہیں ہوتی ایم کیو ایم والے بھی مطمئن نہیں ہوتے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں اس میں غیر ملکی پاکستانیوں کو, جو سمندر پار پاکستانی اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں, کسی نے بڑی اچھی وضاحت کی تھی کہ دو قسم کے پاکستانی ہیں, ایک اوورسیز پاکستانیز ہیں اور ایک تارکین وطن ہے. اب تارکین وطن نے تو حلف اٹھا لیا وہاں پر امریکہ کے صدر کی وفاداری کا, جنہوں نے اٹھا لیا حلف ملکہ الزبیتھ کا, پھر وہ ان کا کیا ووٹ دینے کا کیا حق بنتا ہے؟ ہاں, جو وہاں پر پاکستانی رہ رہے ہیں جن کا اوریجن ہے پاکستان, ان کے لیے کوٹا مختص کر دیا جائے. اب آپ میڈل ایسٹ کے کسی ملک میں تو کوئی الیکشن نہیں کروا سکتے, نہ وہاں سے ووٹنگ کرا سکتے ہیں. ان کی ووٹ آنے کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے, الیکٹرانک نہیں ہو سکتا. پھر بھائی بذریعہ ڈاک آ سکتا ہے. اس لیے بڑے کمپلیکیشنز ہیں. مریم نواز جس جرأت اور استقامت کے ساتھ عمران خان کے جلسوں کا مقابلہ کر رہے ہیں, میں تو انہیں داد دیتا ہوں. یہ ممکن نہیں تھا. نام یہاں تک آ گیا جی کہ امریکی سازش, اور ایک جو ڈنڈورا انہوں نے پیٹا ہے, عمران خان پیٹ رہے ہیں, اور وہ مارکیٹ میں یہ چیز سیل کرنا چاہتے ہیں کہ اب بھی ان کے ذہن میں یہ بات ہے, وہ یہ مارکیٹ میں یہ مفروضہ سیل کر رہے ہیں کہ مجھے ہٹوایا ہے امریکہ نے. تو پھر اس میں زرداری کا کیا رول ہے؟ پھر اس میں نواز شریف اور دوسری جماعتوں کا کیا رول ہے؟ بلاول بھٹو تو کھل کر یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یعنی بلاول ہاؤس میں آپ کو ہٹانے کی سازش ہوئی, یعنی ہم نے منصوبہ بندی کی. جب یہ منصوبہ بندی ہوئی تو آصف علی زرداری پہ بھی نواز شریف نے جو اعتبار کر لیا, یہ بڑی بات ہے. اور پھر بات آگے بڑھی. آپ کے جناب عمران خان صاحب, آپ کی سیاسی بصیرت جواب دے گئی. آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ آپ کے مخالفین اکٹھے ہو رہے ہیں اور بالآخر وہ آپ کو ووٹ آؤٹ کر دیں گے. آپ میں سیاسی بصیرت ہوتی تو آپ اسمبلیاں ڈیزالو کرتے تھے. پہلے اسمبلی ڈیزالو کرتے, پھر صوبائی اسمبلیاں بھی اپنی ڈیزالو کرا دیتے. لیکن آپ چمٹے رہے اقتدار کے ساتھ اس وقت تک کہ جب کہ آپ کو نکالنے کے لیے لوگ نہیں آگے. اب آپ کہتے ہیں فوری طور پر الیکشن ہو جائیں. اب آپ کے مطالبے پہ نہیں ہوں گے. جب اپوزیشن مطالبہ کر رہے تھے اس وقت آپ تیار نہیں تھے. اس وقت آپ کی سوچ بالکل مختلف تھی. کاش کہ اگر آپ اس وقت سوچتے تو اس وقت آپ کے ہاتھ میں یہ ٹول ہوتا کہ آپ اپنی مرضی کا نگران وزیر اعظم سجیسٹ کرتے ہیں.
لیکن اب آپ نے استعفے بھی دے دیے اسمبلیوں سے، اب آپ کا وہاں رول بھی ختم ہو گیا ہے۔ اب اگر آپ نیا وزیر اعظم نگران بنتا ہے تو اس کے لیے آپ کو بڑا مشکل نظر آئے گا، آپ کی تائید کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ قائد حزب اختلاف جو ہوگا وہی اس کو قبول کرے گا اور وہی اس کی تجویز کو انڈورس کرے گا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم نواز نے عمران خان کے جلسوں کا مقابلہ کر کے اور ان کا دو ٹوک جواب دے کر اپنے سیاسی قد کاٹھ میں اضافہ کیا ہے، اور مجھے توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں مریم نواز مزید پولیٹیکلی ساؤنڈ ہوں گی اور وہ عمران خان کی سیاست کے لیے چیلنج ثابت ہوں گی۔ شکریہ۔